السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وقال تبارك وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عليم صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا مالک حقیقی ہے اور خالق حقیقی ہے اور مدبر حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ایک مبارک موضوع کے ساتھ اس مبارک جگہ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ ہم گزشتہ کی کئی مجلسوں سے انبیاء علیہم السلام کی زندگی، ثابت شدہ احادیث کی روشنی میں، مستند اقوال اہل علم کی روشنی میں سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے آدم علیہ السلام اور اس سے پہلے کے چند اہم مباحث ہم نے سنی، اس کے بعد ہم نے نوح پر گفتگو کی، اور گزشتہ کی مجلس میں ہم نے ہود علیہ السلام اور عاد کی قوم کی ہلاکت کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ، جیسا کہ آپ نے اعلان میں دیکھ لیا ہے، صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں اور مستند اہل علم کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز ساتھیو، دینی باتیں سننا، دینی مجلس میں آنا اور اچھے خیر کی باتیں سننا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ جو مجلسیں جس میں ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں جو بھی علم دیا، جو بھی باتیں ہم جانتے ہیں وہ ہم شیئر کرتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، ایسی ہی مجالس سے علم و عرفان کی برکتیں پھیلتی ہیں، ایسی ہی مجالسیں ہوتی ہیں جو بہت بڑا انقلاب برپا کرتی ہیں، ایسی ہی مجالسیں ہیں جو بڑے بڑے کام کرتی ہیں۔ ایسی مجالس میں آنا اور اس میں بیٹھ کر دین کی باتیں سننا، یہ کچھ جہاد سے کم نہیں ہے۔ اہل علم نے جہاد کی دو قسمیں بتائیں۔ ایک قسم وہ جس سے آدمی تلوار سونت کر اللہ کے راہ میں میدان میں اترتا ہے، ایک دوسری قسم کی جہاد ہے دین سیکھنا اور دین کی باتیں جاننا، دین کی باتیں پھیلانا۔ اور بعض اہل علم نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو دوسری قسم ہے پہلی قسم سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ پہلی قسم میں آدمی میدان میں جاتا ہے اور اللہ کے راہ میں اسے کاٹ دیا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جنت حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن دوسری قسم کی ایسی مجلس ہوتی ہے جس میں دینی باتیں سیکھنے کے بعد کئی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور یہ علم منتقل ہوتے جاتا ہے۔ آپ سنتے ہیں، آپ کسی دوسرے کو سنائیں گے، دوسرا تیسرے کو سنائے گا، اس طریقے سے علم کا سلسلہ پھیلتے جاتا ہے۔ اور علم آنے کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ غلط باتوں سے آدمی بچ جاتا ہے، غلط عقیدوں سے آدمی بچ جاتا ہے، صحیح عقیدہ وہ جان لیتا ہے
کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح منہج کو پہچان لیتا ہے اور دشمنان اسلام، باطل فکر اور باطل سوچ رکھنے والے، باطل عقیدہ رکھنے والوں کی باتوں کا جواب دیتا ہے. کیونکہ اہل حق خاموش رہیں گے تو باطل پھیل جائے گا، باطل پھیل جائے گا. اور جانتے ہیں ہم یہ بھی ہیں کہ باطل پھیلانے کے لیے اہل باطل کتنی جستجو کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کتنا کچھ خرچ نہیں کیا ہے، کتنا کچھ وقت نہیں لگایا ہے باطل سنانے کے لیے. باطل سنانے کے لیے باطل عقیدہ ہے، بے بنیاد عقیدہ ہے، بے بنیاد بات ہے. نہ وہ بات عقل قبول کرتی ہے، نہ وہ بات دل قبول کرتی ہے، نہ وہ بات کتاب و سنت سے مل کر چلتی ہے، نہ اس میں اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ کے رسول کی اتباع ہے. باطل بات پر اتنا زور اور اتنا اس پر ثبات قدمی کا ظہور کہ اللہ اکبر. تو کیوں نہ اہل حق، اہل تقوی، اہل توحید صحیح بات کو دوسروں تک پہنچائیں، صحیح دین دوسروں تک پہنچائیں اور اس کے لیے محنتیں کریں. اور اللہ نے اس قسم کی محنتوں کے لیے پہلے سے خوشخبری سنائی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اس آدمی کی بات سے کس آدمی کی بہتر ہو سکتی ہے بات جو زبان کھول کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. ولا يهدى بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تیرے ذریعے سے ایک آدمی بھی اگر صحیح راستے میں آ جائے علی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے کئی درجے زیادہ اس میں خیر ہے. تو عزیز ساتھیو، اہل حق زبان کھولیں، اہل حق دین جانیں اور یہ دین کو پھیلانے کی کوشش کریں. اگر ایسا نہ کریں، ایک طرف اللہ کی پھٹکار ہے سو ہے، لیکن ساتھ ساتھ اہل باطل کی ترویج، اہل باطل کا پھیلنا تو یقینی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے بطور تمہید میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور اس امید سے کہ ہماری بات کے اندر اللہ تاثیر پیدا کرے اور ایک کار خیر اور خیر کی باتیں دوسروں تک پہنچے. اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. اب چلیے اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اصل موضوع جیسا کہ آپ نے سنا، صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی اور قوم سمود. ہم نے گزشتہ کی مجلس میں یہ جانا کہ عرب کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے عرب بادیہ، ایک ہے عرب عاربہ اور ایک ہے عرب مستعربہ. عرب بادیہ وہ قبائل ہیں جو بالکل قدیم زمانے کے قبائل ہیں، کئی سال پہلے. ان میں سے عاد ہو گئے، ان میں سے سمود ہو گئے، ان میں سے جدیس ہو گئے اور ان میں سے عمالقہ ہو گئے. یہ سب وہ اقوام ہیں جو زمین میں رہتے تھے لیکن آج ان کی کوئی نشانی نہیں، نہ ان کا کوئی نام باقی ہے. انہیں کہتے ہیں عرب بادیہ. اور دوسرے قسم کے عرب وہ ہیں جنہیں عرب عاربہ کہا جاتا ہے، جو اصل عرب ہیں، جن کا تعلق یمن سے ہے. وہ یعرب بن قحطان کی نسل سے ہیں. انہیں قحطانیین بھی کہا جاتا ہے اور انہیں عرب عاربہ بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بستیوں کو قائم کیا، جنہوں نے سیولائزیشن کو اسٹیبلش کیا اور ان کی یہاں حکومتیں ہوتی تھی. انہیں عرب عاربہ کہتے ہیں. یہ قدیم زمانے سے یہ موجود ہیں. انہیں جیسا کہ میں نے بتایا قحطانیین بھی کہا جاتا ہے. اور تیسرے قسم کے عرب وہ ہیں جنہیں عرب مستعربہ کہا جاتا ہے اور جن کے پہلے فرد جن کا نام اسماعیل بن ابراہیم ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، جو مکہ تشریف لائے اور مکہ پہنچ کر انہوں نے قبیلے جرہم سے عربی زبان سیکھی. تو انہیں مستعربہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو عرب نہیں تھے لیکن وہ عرب بن گئے. ان میں سے اسماعیل علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قبیلے جرہم سے عربی سیکھی اور یہاں سے عرب مستعربہ کا نسل کا آغاز ہوا. اور اسی نسل سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ بھی عرب مستعربہ سے ان کا تعلق تھا. تو یہ 3 قسم کے عرب تھے. ہم نے آپ کو گزشتہ مجلس میں بتایا کہ عاد کی جو نسل ہے یہ عرب بادیہ سے ان کا تعلق ہے، قدیم عرب سے ان کا تعلق ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انبیاء علیہ السلام میں 4 ایسے افراد ہیں جو عربی النسل ہیں، جن کا شمار عربوں سے میں ہوتا ہے. پہلے اس میں ہود علیہ السلام، اس کے بعد صالح علیہ السلام اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام اور اس کے بعد نمبر 4 درجے میں آتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عرب اور عرب کے درمیان جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ صرف یہ 4 تھے. تو عاد کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جن کے نبی ہود علیہ السلام تھے جو کہ عربی النسل سے ان کا تعلق تھا. اور آج بھی
سمود کے قبیلہ جو ایک عربی قبیلہ تھا اور ان کے نبی جن کا نام صالح علیہ السلام ہے یہ بھی عربی النسل تھے. اب یہاں پر بہت ہی گہرائی سے ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ عاد اور سمود جو کہ بہت ہی قدیم قبائل سے ان کا شمار ہوتا ہے, آخر ان کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیوں کیا؟ ہاں ہم بنی اسرائیل کے انبیاء اور ان کے رسولوں کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اب قیامت تک یہود و نصارہ سے مقابلہ ہونا ہے اور یہود و نصارہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے, تو ان کے نبیوں کی جب زندگی قرآن میں آئی, اس کی تفصیل قرآن میں آئی تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن عاد و سمود کی اتنی تفصیل آخر کیوں؟ تو اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے, یہ جو تورات اور انجیل, یہ جو ان کی کتابیں ہیں, ان میں عاد اور سمود کا ذکر ہے ہی نہیں سرے سے. نہ وہ ہود علیہ السلام کو جانتے ہیں, نہ وہ صالح علیہ السلام کو جانتے ہیں. ان کی کتابوں میں چاہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو چاہے نیو ٹیسٹامنٹ جو بھی ہو, اس کے اندر عاد و سمود کی تفصیل بالکل نہیں ملتی. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتایا کہ دیکھو تمہاری کتاب میں جس کا تم دعویٰ کرتے ہو اس میں ایسی ایسی باتیں ہم نے نہیں کہی جو ہم اس نبی کو سنانے والے ہیں. یہ اس نبی کا اعزاز میں, اس نبی کی تشریف میں ہم ایسے واقعات اس نبی کو سنانے والے ہیں جو تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا. اور عرب اور دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے, جیسا کہ آپ نے سنا, بہت بڑی تعداد میں آئے, اور کتنے قبائل آئے, کتنے نیشنز تھے, کتنی قومیں تھی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بے شماری, اس میں کوئی گنتی شماری نہیں ہو سکتی, کوئی آدمی گن نہیں سکتا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جنہیں ہم نے نیست و نابود کر دیا, جن کے تعلق سے آپ نے کبھی نہ سنا, نہ آپ کو اس کا کبھی کبھار شعور ہوا. معنی یہ کہ ڈھیر ساری قوموں کو اللہ نے زمین میں لایا اور انہیں ختم کر دیا. یہ جو زمین ہے اس میں کئی, آپ اسے گنتی میں نہیں لا سکتے, اتنی بڑی تعداد میں انسانیت رہی ہے. اب ان میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے گنے چنے چند قبائل, چند قومیں, چند انبیاء کا ذکر قرآن میں کیا ہے, جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں مدد ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر میں یہ واقعات دلاسا دے, اور اس کے ذریعے سے قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت کا راستہ فراہم ہو جائے. اس لیے قرآن میں مختصر انبیاء کا ذکر ہے اور اہم واقعات کا ذکر ہے. ان میں سے عاد اور سمود کے واقعات کو اللہ نے اس لیے بھی ذکر کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی النسل تھے اور قریش عرب تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے عادات و اطوار سے واقف تھے. تو جس قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہوا تو اللہ نے عاد اور سمود, ہود اور صالح کے واقعات سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا گیا کہ دیکھو یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اسی زمین میں اس سے پہلے ہود بھی آ چکے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے قوم والوں نے کیا سلوک کیا یہ لیجئے سن لیجئے. اور آپ سے پہلے سمود آئے اور ان کے درمیان صالح علیہ السلام آئے اور قوم نے کیا کیا مانگیں کی اور ان کا نتیجہ کیا نکلا یہ لیجئے تفصیل سن لیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے دلاسا دے کر ہمت افزائی کرنا مقصد تھا, اور ان واقعات کے ذریعے سے اس کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے ہدایت کے راستے, فوز و سعادت کے راستے کھل کر سامنے آ جائے. یہی چیز تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. تو عاد اور سمود ان کا ذکر نہ تورات انجیل میں ہے بلکہ ان کا ذکر صرف قرآن میں ہے. وہ اس لیے کہ یہ عربی النسل ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی النسل ہیں. ان کی قوم سے جو چیزیں ہونے والی ہیں اس سے پہلے والے قوموں کے ساتھ بھی چیزیں ہو چکی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سکت آئے اور ثبات قدمی سے اس قوم کا مقابلہ کرے. اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو یہ بھی بتانا تھا کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں ہم نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی اور بعض چیزیں بطور اعزاز, بطور تشریف ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا چاہتے ہیں, اور ان کی کتاب میں ایسے انبیاء اور ایسی قوموں کے واقعات ہیں جو تمہاری کتاب میں نہیں ہیں. اس اعتبار سے قرآن کو بڑھانے کے لیے اللہ نے ان واقعات کو اپنی کتاب میں ذکر کیا. تب چلیے, صالح علیہ السلام سمود کی اس نسل سے تھے. سمود جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا قدیم عربی قبیلہ تھا. ان کے علاقے آج بھی مشہور ہیں,
آج بھی ایک علاقہ سعودی عرب کے اندر ہے جسے علا کہا جاتا ہے، العلا، وہاں پر مدائن صالح کے نام سے آج بھی علاقے موجود ہیں. آپ جائیے انٹرنیٹ پہ ماریے مدائن صالح. یہ سعودی عرب کے نارتھ کے حصے میں پڑتا ہے، نارتھ کے حصے میں جہاں تبوک ہے اس کے نیچے، مدینہ سے اور تبوک کے درمیان کے علاقے میں یہ علاقے پڑتے ہیں جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے. اور یہاں پر آج بھی وہ کھنڈیر عمارتیں موجود ہیں، آج بھی وہ عجیب و غریب مناظر آج بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، آج بھی وہ چٹیل زمین، وہ تپتی ہوئی صحرا آج بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. سبحان اللہ. وہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور تعجب سے دیکھتے ہیں کہ یہاں کا نقشہ کچھ عجیب و غریب ہے. یہاں کی پہاڑیاں عام پہاڑیوں کی طرح نہیں ہیں، یہاں کی زمین عام زمین کی طرح نہیں ہے، ادھر کچھ نہ کچھ تو ہے. آج بھی لوگ اسے محسوس کرتے ہیں. تو یہ علاقے تھے عزیز ساتھیوں جہاں سمود کی قوم رہا کرتی تھی، جہاں سمود کی قوم رہا کرتی تھی. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کے طرف انہی کے درمیان، انہی کے نسل سے، انہی کی ذات سے، انہی کی زبان بولنے والے، اونچے قبائل سے تعلق رکھنے والے، اونچی نسل سے تعلق رکھنے والے بہترین نوجوان، ہوشیار، سمجھدار، طاقتور، زبان پر مکمل مہارت، ذہین، معاملہ فہم ایک فرد کو ہم نے آپ کے درمیان بھیجا جس کا نام صالح تھا. اور صالح آئے تو انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا. اب یہ جو سمود کے جو قبائل تھے جن علاقوں میں بستے تھے، ان میں 9 بڑے بڑے قبائل تھے جنہیں سرداری حاصل تھی، بلکہ سارا سمود ان کی باتیں سنتا تھا. تو 9 بڑے قبائل تھے اور بڑے شان سے ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بیوتا، یعنی ان کے اندر اتنی سکت تھی، عاد کے بعد اتنی طاقتور قوم تھی یہ کہ یہ پہاڑوں کو کورید کر پہاڑوں کے اندر اپنے بنگلے بناتے تھے، اپنے گھر بناتے تھے. اور اس کے بعد جہاں پہاڑ نہیں ہے وہاں پر پیلسز بھی بناتے تھے. آج کی قوم ایسی تھی جو پہاڑوں کو کورید کر گھر بناتی تھی، لیکن سمود کی قوم ایسی تھی پہاڑوں کو بھی کوریدتی تھی، اور جہاں پہاڑ نہیں ہوتے تھے وہاں پر بڑی بڑی عمارتیں بنانے پر بھی قادر اور طاقت رکھتے تھے. اور اس انداز سے بستی بہت ہی زیادہ پھیل گئی تھی اور بہت بڑی تعداد ادھر آ کر جمع ہو گئی تھی. تجارت کے سلسلے میں بہت بڑا ایک سیولائزیشن تھا سمود. یہ میں سمجھیے کہ قرآن میں جتنے بھی قبائل، جتنے بھی قوموں کا ذکر آتا ہے یہ کوئی چھوٹے چھوٹے لوگ تھے یا پھر چھوٹے قریے میں رہے ہوں گے، نہیں، انہی لوگوں کا ذکر قرآن میں ہے جو بہت ہی مشہور تھے، جنہیں انٹرنیشنل شہرت حاصل تھی. اس وقت کے لوگ انہیں جانتے تھے. ایسا نہیں کہ گمنام کوئی قبیلہ، گمنام کوئی قوم جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، نہیں، بلکہ سب سے مشہور لوگ اس وقت کے زمانے میں جنہیں لوگ جانتے تھے ان کا واقعہ قرآن لے کر آتا ہے. تو سمود اس اعتبار سے بہت بڑی طاقتور قوم تھی، سارے دنیا کا مال یہاں پر پہنچتا تھا اور بڑی بڑی تجارت کی منڈیاں ہوتی تھی اور یہ قوم بہت ہی مالدار قوم تھی. لیکن یہ قوم بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی. ان کی بھی بعض خاص بتیں تھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جبکہ یہ عاد کے بعد بہت دیر کے بعد نہیں آئے، بلکہ ان کے اور عاد کے درمیان چند 100 سال کا فاصلہ ہے. اور جانتے ہیں آپ کہ اس زمانے میں لوگ بڑی لمبی زندگی جیتے تھے، 100 سال، 120 سال، 150 سال کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی تھی. تو چند 100 سال کے بعد جب سمود کی قوم آئی تو وہ قوم جانتی تھی کہ ہم سے پہلے عاد والی قوم تھی. جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ کہتا ہے کہ اے سمود والو یاد کرو ہم نے تمہیں عاد کے بعد زمین میں طاقت دی، اور عاد کے واقعہ تم جانتے ہو، وہ 7 دن اور 8 راتیں یا پھر 8 راتیں 7 دن تم جانتے ہو کیا ان کے ساتھ نہیں آیا پیش ہوا، تو تم جانتے ہو پوری تفصیل. تو سمود اس اعتبار سے عاد کے واقعہ سے واقف تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے درمیان صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور صالح علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. جب انہوں نے دیکھا کہ بت پرستی عام ہے، اخلاقی معیار بہت ہی گرا ہوا ہے، لوگوں کے اندر کوئی کیریکٹرز نہیں، دنیا پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے لیے سب کچھ ان کی دولت تھی، ایسے موقع پر صالح علیہ السلام ان کے درمیان پیش آتے ہیں اور اللہ نے انہیں نبوت سے سرفرازہ،
اب اس کے بعد دعوت کا کام شروع کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے قوم والو سن لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں لہٰذا تم اللہ ہی کی عبادت کرو قد جاءتکم بینۃ من ربکم اللہ نے تمہیں روشن نشانیاں دکھائی ہیں اللہ نے زمین میں تمہیں طاقت اور فوقیت دی ہے تو انہوں نے ان کی نعمتوں کو گنایا کہ دیکھو تم پہاڑوں کو کریت کر زمین میں سے گھر نکال لاتے ہو تمہاری بستیاں امن میں ہیں تمہارے لیے کھانے پینے کے سامان ہیں تم دولت مند ہیں پوری نعمتیں سنا کے اللہ کی طرف وہ بلاتے ہیں اور قوم والوں نے کیا کیا قوم والوں نے ایز یوزول سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اے صالح تم تو پہلے ہمارے درمیان بڑی عزت والے تھے ہم تمہاری بڑی عزت کرتے تھے لولا رہتک لرجمناک ایک جگہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری قوم نہ ہوتی تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں کب کا مار چکے ہوتے مانا یہ کہ تم جس قوم سے تعلق رکھتے ہو جس قبیلے سے سمود کے جس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا قبیلہ نہیں ہے تم ہمارے ٹکر کے آدمی ہو تم پر ہاتھ اٹھانا یہ مشکل ترین چیز ہے لیکن تم یہ کیا کہہ رہے ہو تمہاری عزت تو ہمارے نظر میں گر گئی ہے تم ہمارے بتوں کو گالیاں دیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے بتوں کو چھوڑ دیں ہم ایک خدا کی عبادت کریں یہ کیسی بات کہہ رہے ہو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم والو میں تمہیں بطور نصیحت حق سنا رہا ہوں میں تم سے پیسے نہیں لیتا نہ میں تم سے کوئی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں میں خالص پورے اخلاص کے ساتھ پورے درد مندی کے ساتھ اور تمہارا خیال کرتے ہوئے تمہارے حالات کے چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان غلط چیزوں کو چھوڑ دو اس بت پرستی میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے اس بت پرستی میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے اس بت پرستی نے آپ کو برباد کر دیا ڈر جاؤ اس بت پرستی کو چھوڑ دو لیکن قوم والوں نے اس کے بعد کیا کہا قالوا طیرنا بک وبمن معک اے سمود اے صالح تم جب سے آئے ہو ہم تمہارے تعلق سے بدظن ہیں ہم تمہیں لے کر بدشگونی لیتے ہیں کہ تم آنے کے بعد ہمارے درمیان یہ نقصانات ہوئے بدشگونی لینے لگتے ہیں بدشگونی کا معنی یہ کہ تمہارے آنے کے بعد ہمیں ایسے ایسے نقصانات جھیلنے پڑ رہے ہیں تم آنے کے بعد فلاں نقصان ہو گیا تم آنے کے بعد فلاں نقصان ہو گیا یہ سب کچھ تم اور تمہارے لوگوں کی وجہ سے تو صالح علیہ السلام جواب میں کہا قالوا طائرکم معکم یہ تمہاری بدشگونی ہے تم تمہارے پاس رکھو یہ کوئی دلیل نہیں ہے حق جھٹلانے کے لیے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو اے صالح یہ جان چکے ہیں کہ تم نے یا پھر تمہیں کسی نے جادو کر دیا ہے تم پر جادو کا اثر ہو گیا ہے اس لیے تم بکتے ہو جادوگر مجنون جتنی بھی گالیاں تھی سب گالیاں صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو دیا اور صالح علیہ السلام نے انہیں کئی مرتبہ سمجھایا جیسا کہ عام طور پر رسولوں کا طریقہ ہوتا ہے لیکن ایک قوم والوں نے ایک مرتبہ جب صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم والے ایک علاقے میں بیٹھ کر ایک بہت بڑا میٹنگ چل رہا ہے تو صالح علیہ السلام ادھر پہنچ گئے عزیز ساتھیو انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں اللہ کی دعوت سنانے میں ٹکراتے نہیں ہیں آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے ڈرتے ہیں مسلمان پیش کرنے کے لیے ڈرتے ہیں بلکہ مومن اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنا ایمان اور اپنے اسلام پر فخر محسوس کرتا ہے آج مسلمان ہونے کے باوجود داڑھی رکھنے کے لیے آدمی شرماتا کہتا ہے کہ لوگ مجھے مسلمان پہچان لیں گے ہے نا کوئی دوسرا کام جب آدمی کرنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کہیں لوگ مجھے مسلمان نہ پہچان لیں یہ کیسی ستم ظرفی ہے یہ کیسی احساس کمتری ہے اے ساتھیو لوگ تمہارے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس اسلام ہے جسے تم چھپا لو گے یاد رکھ لو کبھی بھی نہیں چھپا سکتے مسلمان اپنے اسلام کو چھپا نہیں سکتا وہ کہیں نہ کہیں اس کا اسلام ظاہر ہو جائے گا کہیں نہ کہیں اس کا ایمان ظاہر ہو جائے گا کیونکہ ایمان اور اسلام کے ہوتے ہوئے وہ بالکل درندے جیسا تو ہو نہیں سکتا کہیں نہ کہیں اس کے اندر کا انسان اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا تو ایمان اور اسلام کو چھپانا یہ بے وقوفی ہے آپ اپنے آپ کو دھڑلے سے پیش کیجئے کہ میں مسلمان ہوں آپ دھڑلے سے پورے اعتماد کے ساتھ پورے وثوق کے ساتھ کہیے کہ میں مسلمان ہوں ہاں یہ میرا طریقہ ہے ہاں یہ میرا لباس ہے اس میں فخر محسوس کریے لیکن آج تو معاملہ یہ ہو گیا
کہ اس دنیا داروں کے درمیان جب مومن جاتا ہے وہ احساس کمتری انفیریورٹی کمپلیکسٹی میں چلے جاتا ہے نا. وہ اپنے آپ کو دیکھ کر شرماتا ہے, یہ کیا لباس میں پہنا ہوا ہوں, یہ سب سوٹ بوٹ میں, یہ کیا میں جوبہ شرعی پہن کر پہنچ گیا ہوں, یہ سب کچھ صفاصٹ شیو ہیں, یہ کیا میں داڑھی رکھ کر پہنچ گیا ہوں. عزیز ساتھیوں, یہ احساس کمتری ہے, اس سے باہر آئیے. یہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. آپ جب تک دھڑلے سے اپنے آپ کو مومن پیش نہیں کرتے, دھڑلے سے اپنے آپ کو اس مسلمان پیش نہیں کرتے, آپ تب تک آپ کو طاقت نہیں ملے گی. اور یہ جان لیجئے کہ ہم مسلمان ہیں جنہوں نے اس ساری دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھایا. آج دنیا میں جتنا بھی خیر ہے, یاد رکھ لیں ساری قوموں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے. یہ دنیا کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنز ہیں جس میں آپ کو حق کی باتیں چند نظر آتی ہیں, یاد رکھ لیں لوگوں نے اسلام سے لیا ہے. جب فرینچ ریولوشن ختم ہو کر فرانس کے اندر ڈیموکریٹک رول لایا گیا, وہاں پر کنگڈم شپ ختم کی گئی, وہاں پر ریپبلک رول لایا گیا, تو انہیں کانسٹیٹیوشن کی ضرورت پڑی. تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کہاں سے لیا؟ یاد رکھ لیجئے, ایک فقہی کتاب ہے جسے مختصر خلیل کہتے ہیں, ایک فقہی معتبر کتاب ہے. اس کتاب کا باقاعدہ مسلمان علماء سے انہوں نے فرینچ لینگویج میں اس کا ٹرانسلیشن کروایا, اور اس کے بعد اسے پڑھنے کے بعد ان میں سے جو چیزوں کو انہوں نے سمجھا کہ یہ مناسب ہے تو اسے لے لیا, اور جہاں پنشمنٹس ہیں, جہاں دوسری چیزیں ہیں جو ان کے عقیدے سے ٹکراتی ہیں تو چھوڑ دیا. تو اس کے بعد وہ کانسٹیٹیوشن میں وہ چیز گئی, اور فرینچ کانسٹیٹیوشن ایسا ہے جسے ساری دنیا کے ڈیولپ کنٹریز فائدہ اٹھائے ہیں. یہاں تک کہ ہندوستان کا جب کانسٹیٹیوشن لکھا گیا, ڈاکٹر امبیڈکر نے جب اسے ڈرافٹ کیا تو وہ امریکہ, فرانس, انگلینڈ دوسرے کانسٹیٹیوشن سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے انڈین کانسٹیٹیوشن کو لکھا. تو یاد رکھ لیجیے, دنیا میں جتنا بھی خیر ہے, جتنے بھی انصاف کی بات آپ دیکھتے ہیں, یہ مسلمانوں سے لوگوں نے لیا ہے. اور مسلمان اس زمین پر حکومت کرتے تھے, ساری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی, ہر میدان میں مسلمانوں کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. آپ سائنس کے میدان میں دیکھیے, فزکس کے میدان میں دیکھیے, کیمسٹری کے میدان میں دیکھیے, چاہے کوئی سا بھی میدان ہو, ہر میدان میں مسلمانوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے اور بہترین کنٹریبیوشن کیا ہے, جسے یہ لوگ ہزار انکار کرنے کے باوجود بعض جگہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ ہے عزیز ساتھیوں, یہ جو ہندوستان ہے, یہ جو لال قلعہ ہے, یہ جو تاج محل ہے, یہ خوبصورت عمارتیں ہیں, یہاں پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی, اور بعض بادشاہوں نے 50 سال حکومت کی ہے. اورنگزیب نے 50 سال حکومت کی. کیا یہاں کی عوام ان سے خوش نہیں تھی؟ اگر عوام ان سے خوش نہ ہوتی تو کوئی بادشاہ 50 سال حکومت کر سکتا؟ ممکن نہیں ہے. انصاف کا پیمانہ انہوں نے ادھر بہترین انداز سے اسے پیش کیا تو یہاں کے لوگوں نے قبول کیا. اورنگزیب اپنے آپ کو مسلمان پیش کرنے میں کتراتے نہیں تھے, ان کے چہرے میں داڑھی تھی, ان کا لباس اسلامی لباس تھا, اور ہندوستان پر حکومت کیے ہیں. تو عزیز ساتھیوں, اپنے آپ کو مسلمان پیش کرنے میں کبھی بھی کترائیے مت, اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں کبھی بھی شرمائیے مت. دھڑلے سے کہیے کہ میں مسلمان ہوں, میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں, بس. تو یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے. افسوس کے ساتھ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اور مسلمان, آپ اپنے آپ کو مسلمان پیش کریں گے تو یہ ایک دعوت کا مضبوط ذریعہ ہو جاتا ہے. تو دعوت, مسلمان اپنی زندگی میں دعوت دیتے رہتا ہے. جب وہ مسلمان پیش کرتا ہے تو دوسرے سوچنے لگتے ہیں, دوسرے تو آپ کو سمجھنے لگتے ہیں, یہ کیوں آدمی ہم سے الگ ہے, اس کے اندر اتنی صفائی کیوں ہے, یہ کیوں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. ایک دعوت ہے. تو میں بتا ہی رہا تھا, تو صالح علیہ السلام ایک مرتبہ دیکھا کہ سمود کے سردار ایک جگہ میٹنگ کر رہے ہیں, تو صالح علیہ السلام پھر دعوت لے کر پہنچ گئے, اور لمبی گفتگو ہوئی, ڈیبیٹ ہوئی, تو ان لوگوں کو کوئی جواب بن نہیں پڑا. تو انہوں نے آخرکار کہہ دیا کہ صالح, تم تو ہماری طرح کھاتے ہو پیتے ہو, تم کیسے اللہ کے رسول ہو؟ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہے, تم کیا فیصلہ کرنے والے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو تم ہمیں ایک معجزہ دکھاؤ, ہم تمہارے معجزے کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے. اب ایسے ہی صرف باتوں سے ہم تمہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ دیکھیں, نشانیاں جو ہوتی ہیں یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے, آپ کے ماننے نہ ماننے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن قوم والوں نے کہا کہ نہیں, جب تک تم نشانی نہیں دکھاتے ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں.
تو صالح علیہ السلام نے وہ بہت بڑی میٹنگ میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے, ان سے کہا کہ تم جو چاہتے ہو اللہ اسے کر کر دکھا سکتا ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو قوم کا سردار اٹھتا ہے, اٹھ کر کہتا ہے کہ اچھا ایسا ہے تو چلو اس چٹان سے, ایک چٹان کی طرف اس نے اشارہ کیا, اس چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکال لاؤ جو اپنے پیٹ میں بچہ رکھی ہوئی ہو, 10 ماہ حاملہ ہو. اس قسم کی اونٹنی کو اس چٹان سے نکال لاؤ. یعنی مطالبہ ایسا کہ کوئی نہیں کر سکتا. چٹان کے اندر سے ایک کیڑا نکالنا تو تصور کی بات, دور کی بات ہے. ایک پوری اونٹنی 10 ماہ حاملہ, اسے نکال کر دکھاؤ تو ہم تم پر ایمان لائیں گے. انہوں نے سمجھا کہ سمود یہ نہیں کہا, صالح یہ نہیں کر سکتے, یہ تو ایسا مطالبہ ہے عقل قبول نہیں کرتا, ایسے کیسے کر پائیں گے صالح علیہ السلام. لیکن صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر یہ نشانی تمہارے سامنے آ جائے کیا تم پھر بھی جھٹلاؤ گے, کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ قوم والوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ نہیں, اگر تم نے کر دیا تو ہم تمہارے دین پر فدا ہو جاتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں. تو صالح علیہ السلام جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اسی وقت نہ ہو, چند دنوں کے بعد ہو. بہرحال یہ تو طے تھا کہ اس چٹان سے نکالنا ہے اونٹنی کو. تو صالح علیہ السلام گئے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا, دعا کی کہ اللہ یہ قوم نے بڑا ہی عجیب و غریب مطالبہ کیا ہے, اے اللہ ان کے اس مطالبے کو پوری کر دے. تو نبی اور رسول کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی. تو اللہ نے صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی, اور قوم والوں کے سامنے جب قوم والے جمع ہو گئے تھے بڑی تعداد میں, صالح علیہ السلام ان کے درمیان جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہی ہے وہ چٹان جس میں سے تم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا. اب دیکھو اس چٹان کو کیسے اللہ اس کے اندر اونٹنی نکال لاتا ہے. تو قوم والے دیکھتے رہے, ان کے سامنے چٹان پھٹتا ہے, اللہ اکبر, چٹان پھٹتا ہے. اس کے اندر سے جس وصف کے ساتھ, جس فیچرز کے ساتھ, جس ڈسکرپشن کے ساتھ ان لوگوں نے جو مانا تھا, اس ڈسکرپشن کے ساتھ حاملہ اونٹنی, اس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ ہے, یہ اونٹنی نکل آتی ہے. اور یہ اونٹنی بڑی طاقتور تھی, عام اونٹنیوں کی طرح نہیں تھی, اور بہت ہی بڑی تھی, اس کا جسم بھی کافی بڑا تھا. اور قوم والوں کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں, ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے, ان کے کلیجے منہ کو آ گئے. انہوں نے کہا تھا تاکہ یہ نہ کر پائے, لیکن انہوں نے کر دکھایا. چٹان سے وہ اونٹ نکل آئی ہے, اونٹنی, اللہ اکبر. اب جب انہوں نے دیکھا تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ. اے قوم والو, تم نے نشانی کا مطالبہ کیا, یہ دیکھو ہم نے تمہارے سامنے اس نشانی کو نکال لایا ہے, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, یہ تمہارے لیے نشانی ہے. فذروها تأکل فی ارض اللہ. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اونٹنی چونکہ بہت ہی اسپیشل ہے, اس کے ساتھ چند کنڈیشنز اپلائی ہوں گے. پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی اسے چھوڑے گا نہیں, کوئی اسے چھوڑے گا نہیں. یہ زمین میں اپنی مرضی سے گھومے گی, اسے کیا کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کہاں کھانا ہے, یہ خود جانتی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی ہے, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اللہ نے اسے بنایا ہے, خاص اونٹنی ہے. یہ اپنی مرضی سے بستی میں گھومے گی, اور اپنی مرضی سے کھائے گی, اور اپنی مرضی سے پیے گی. تم اسے چھونا نہیں. اگر چھوڑو گے, اذیت دینے کی کوشش کرو گے, تو یاد رکھنا بدترین عذاب آئے گا. ایسا عذاب آئے گا جسے تم نے کبھی سوچا تک نہیں تھا. اسے چھونا مت نہیں. تو صالح علیہ السلام نے انہیں اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے لکم شرب لہا شرب لکم شرب. یہ اونٹنے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جب بستی کے کنویں میں پہنچے گی, ایک دن یہ پانی پیے گی, تم لوگ کوئی بھی اس دن پانی نہیں اٹھانا. ایک دن اس کے لیے مقرر ہے, دوسرے دن تمہارے لیے آلٹرنیٹ ڈے. ایک دن یہ جائے گی, خوب پانی پیے گی, جب یہ پانی پیتی ہوئی کوئی قریب نہیں جائے گا کنویں کے. دوسرے دن تم پانی پی لینا, اس کے لیے ایک دن اور تمہارے لیے ایک دن. کنڈیشنز ہیں. یہ اونٹنی چونکہ انتہائی اسپیشل ہے,
تو اس کے ساتھ اس چیز کو تمہیں کرنا ہی پڑے گا. تو قوم والے پہلے تو تھکے بکے ہوئے, انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے, لیکن اب کچھ کہہ نہیں سکتے, کچھ کہنے کے لیے کوئی گراؤنڈ باقی ہے ہی نہیں. ہر اعتبار سے انہیں کارنرائز کر دیا گیا. اب یہ بالکل لاجواب ہو گئے. اب خاموشی سے دیکھتے رہے کہ یہ اونٹنی گھومتی ہے, اور اسے دیکھ کر بہت سارے غریب لوگ اسلام لا لیتے ہیں, اور صالح علیہ السلام کا پیغام دور دور تک پہنچ جاتا ہے. آس پاس کے پورے قبائل, پوری قومیں پہنچتی ہیں, آ کر اس اونٹنی کو دیکھتی ہیں بڑے تعجب سے, اور یہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ پورے بستی میں گھومتی ہے, جہاں جاتی ہے کھاتی ہے, پیتی ہے, اور زمین میں رہتی ہے. لیکن فتنہ پرستوں کو فتنہ ہمیشہ سوچتے رہتا ہے نا, وہ خاموش نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا بھی معاملہ ہے, یہ ایک دن وہ پیے گی, ایک دن ہم پیئیں گے, کیوں ہم روز پیئیں گے, کیوں اس کے لیے خاص دن, کیوں چھیڑخانی شروع کی انہوں نے. صالح سے گفتگو کی, صالح نے کہا کہ دیکھو یہ ریڈ لائن ہے, اسے ٹچ مت کرو. تم لوگوں نے مانگا تھا, اور چشمے فلک آسمان نے ایسا معجزہ اس سے پہلے نہیں دیکھا. تمہارے لیے اللہ نے اس معجزے کو کر دکھایا. اب اس سے چھیڑنے کی کوشش مت کرو, اسے ڈسٹرب مت کرو. لیکن انہیں خاموش رہنا ممکن نہیں تھا ان سے. تو قوم والے جمع ہوئے, گفتگو کرنے لے, کہا کہ یہ کیا اونٹنی ہے, یہ تو عجیب, ہماری بھی اونٹنیاں ہیں, یہ صالح کی اونٹنی, یہ کیوں عجیب و غریب ہے. انہوں نے چہمے گوئیاں شروع کی, بکنا شروع کیا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس اونٹنی کو مار دیں گے, کیونکہ اس سے بہت بڑا فتنہ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں, اور صالح کو ساری دنیا جان چکی ہے. سارے قومیں, سارے قبائل آ رہے ہیں, اور صالح سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, صالح کا پیغام پھیل رہا ہے, ہماری بتوں کا معاملہ ٹھپ ہو رہا ہے, ہماری عبادت گاہیں بند ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ فتنہ اس لیے کہ ہم پہلے اس اونٹنی کو ختم کریں گے, اس سے معاملہ ختم ہوگا. لیکن اونٹنی کو ختم کریں گے تو پیچھے کون آئے گا؟ صالح علیہ السلام آئیں گے. جس دن ہم اونٹنی کو ختم کریں گے اس دن صالح کو بھی ختم کر دیں گے. نعوذ باللہ. اب جب صالح کو ختم کریں گے تو ہوگا کیا؟ صالح علیہ السلام کے ساتھ ان کا مضبوط ہم پلہ, ہم ٹکر قبیلہ ہے, جو صالح کے لیے پشت پناہی کر رہا ہے, صالح کے لیے پیچھے سے بیک اپ ہے. اب صالح علیہ السلام کھڑے ہوں گے, اب صالح کو ختم کرنا ہے تو ان کا پورا کنبہ آئے گا, قبیلہ آئے گا. اب پروگرام یہ بنائیے کہ صالح کے ساتھ اس کے پورے خاندان والوں کو مار دیا جائے. تو یہ پورا پروگرام بناتے ہیں. پہلے اونٹنی کو قتل کریں گے, پھر صالح کو قتل کریں گے, اور صالح کے ساتھ ساتھ صالح کے خاندان کو ختم کر دیں گے. یہ پورا پروگرام بناتے ہیں. اور ان کا سردار تھا, جس کا ذکر بعض روایتوں میں بھی آتا ہے, جس کا نام تھا قدار بن سالف. قدار بن سالف, یہ سمود سے اس کا تعلق تھا. یہ وقت مقرر پر جمع ہو جاتے ہیں, اور اونٹنی کنویں میں پہنچتی ہے, اور یہ ظالم اٹھتا ہے, اور اٹھ کر اونٹنی پر حملہ کرتا ہے. پہلے تو اس نے اونٹنی کے پیر کاٹے, اور اس کے بعد تڑپتی ہوئی اونٹنی کے گلے میں اس نے تلوار مار کے تڑپتی اس اونٹ کو ختم کر دیا. اور قوم والے مذاق کر رہے تھے, تالیاں پیٹ رہے تھے, سیٹیاں پھونک رہے تھے, خوشی منا رہے تھے کہ دیکھو یہ جو معجزہ جس کا دعویٰ صالح کرتا ہے, جو کہ صالح نے جادوگری سے نکال لایا, ہم نے اسے ختم کر دیا. اور یہ خبر صالح علیہ السلام کو پہنچتی ہے تو صالح علیہ السلام انتہائی غمگین ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان لوگوں نے ریڈ لائن کراس کر لیا ہے. اب بہت ہی بھیانک کچھ ہونے والا ہے. اب یہ زمین وہ زمین رہنے والی نہیں, اب یہ چہرے وہ چہرے نہیں ہوں گے. اب تو ادھر پورا سب کچھ آوے کا آوا بگڑ گیا ہے, اب تو پورے کا پورا بدلنے والا ہے. اب جب وہ رات آئی تو صالح علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ, جب انہیں خبر پہنچی کہ ان لوگوں نے ایسا کر دیا, تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی, اب کوئی دعوت نہیں, اب ہم کو یہاں سے نکلنا ہے, کیونکہ یہ زمین اپنے اصلی شکل میں باقی نہیں رہنے والی, یہاں پر کوئی بچنے والا نہیں ہے. اب ہم کو یہاں سے نکلنا ہے. یہ پروگرام ان لوگوں نے بنایا, اور صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے پوری قوم ادھر جمع ہوتی ہے.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالی صالح علیہ السلام کو خبر دے دیتا ہے کہ پوری قوم آپ کو مارنے کے لیے آ رہی ہے. تو صالح علیہ السلام قوم والوں کے درمیان ٹھہر کر کہتے ہیں کہ کہاں آ رہے ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اونٹنی کو جب تم نے مارا تو اونٹنی دوڑی اور وہ پہاڑ پر پہنچ کر 3 مرتبہ اس نے چلایا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ 3 چلانا کا کیا معنی ہے؟ وہ 3 چلانے کا معنی یہ ہے کہ 3 دن ٹائم ہے تمہارے لیے، 3 رات 3 دن. اس کے بعد یہاں پر سب کچھ بگڑ جائے گا، کوئی چیز اپنی جگہ باقی رہنے والی نہیں ہے. تم کیا سوچ رہے ہو؟ اب اپنے بچانے کا سامان دیکھو، اب تو ہم چلے. اللہ نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ مومنین کو بچا لیا. ان لوگوں نے جگہ کو چھوڑ دیا، لیکن قوم والوں کو کنفیوژن تھا کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ صالح کو ختم کریں گے، معاملہ ختم ہوگا، لیکن صالح نے ابھی نے ایسی چیتاونی دی جسے سن کر سب ڈر گئے، سب مرعوب ہو گئے، سب اپنے اپنے کے تعلق سے سوچنے لگے. اب ہوا یہ کہ صالح علیہ السلام چہارشنبے کے دن نکل گئے. جمعرات کا دن آیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ قوم والوں کے چہرے اونڈے پڑ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے بڑے تعجب سے. اس کے بعد جمعے کا دن آیا تو ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، اور اس کے بعد ہفتے کا دن آیا تو ان کے چہرے کالے پڑ گئے، اور اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا اتوار کے دن. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کچھ اب نارمل سا ہو رہا ہے، دل میں انتہائی ڈر، خوف، منہ کھولنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے. اب انہیں یہ چیز معلوم ہونی تھی کہ عذاب کیسے آئے گا، کیا آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، کیا آئے گا. تو جب وقت مقرر عزیز ساتھیوں 3 دن کے بعد پہنچا، صالح علیہ السلام بہت دور نکل چکے تھے اپنے لوگوں کو لے کر. یہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کچھ ہونے والا، یقین ہو گیا آپ صالح کی بات پر. تو آسمان سے ایک ایسی چیخ آئی، آسمان سے، وَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ وَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ. قرآن میں آتا ہے کہ ایک ایسی چیخ آئی، ان کے کلیجے ہلنے لگے، ان کے پھیپھڑے ہلنے لگے، اور ایسی چیخ آئی کہ یہ سب کچھ ختم ہو گئے. اور اوپر سے چیخ، نیچے سے زلزلہ، اوپر سے چیخ، نیچے سے زلزلہ. اور آنن فانن چند گھنٹوں میں، اب آج کے لیے 8 دن 7 راتیں تھی، طوفان آیا، آندھی آئی. یہاں پر اللہ نے چند گھنٹوں میں یہ پوری کی پوری قوم کو برباد کر دیا. وَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. سب اپنے اپنے گھروں میں مردہ ناش کے طور پر دیکھے گئے، کوئی بھی ایک مائی کا لال نہیں بچا، سب کے سب ختم کر دیے گئے. یہ اللہ کا عذاب آیا سمود کی قوم پر جب انہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا. اللہ نے قرآن میں کہا وَكَذَّبَ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. اور اللہ نے ان پر ایسے زبردست عذاب نازل کیا کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم کر دیے گئے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اور اللہ سبحانہ و تعالی جب بھی کوئی فیصلہ سناتا ہے وہ رزلٹ سے ڈرتا نہیں ہے، وہ نتیجے سے خوف زدہ ہوتا نہیں ہے. اور بھیانک ان کے حق میں فیصلہ ہوا، پوری کی پوری قوم برباد کر رکھ دی گئی، کوئی نہیں بچا. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو رغال. ابو رغال یہ سمود کے کفار میں سے اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن یہ عذاب آنے سے پہلے مکہ چلا گیا تھا، حرم. اور جب یہ حرم میں تھا تو اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا. تو چونکہ حرم میں تھا تو وہ عذاب سے بچ گیا تھا. اور جب حرم سے وہ باہر نکلا، اپنے قوم کی طرف چلنے لگا، تو راستے پر اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس کے قوم والوں کے ساتھ ہوا. بڑا ہی برا معاملہ ہوا اور اسے وہیں ختم کر دیا گیا. اب اس کے بعد لوگوں نے اس کی قبر بنا دی. یہ واقعہ ہوا طائف کے پاس، اور طائف کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اس کی قبر تھی، اور لوگ اس کی قبر پر جاتے، جا کر پتھر پھینکتے، لعنت بھیجتے. ابو رغال کی قبر پر پہنچتے، پتھر پھینکتے، لعنت بھیجتے. یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عربوں کے پاس عام رواج تھا کہ جب بھی وہاں سے گزرتے تو اس کے اوپر پتھر پھینکتے اور گزر جاتے، لعنت بھیجتے، گزر جاتے. ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت، چونکہ تاریخی روایت ہے،
عقیدے اور احکام جیسی روایت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو رغال ہے جو سمود سے اس کا تعلق تھا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے بنو ثقیف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی, جو قوم تھی, وہ اسی ابو رغال سمود سے اس کا تعلق تھا. بہرحال ایک آدمی کے تعلق سے واقع آتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کا سفر کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری حصے میں تبوک کا سفر کرتے ہیں, اور تبوک میں عیسائیوں سے لڑائی ہونے کے اندیشے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کی لشکر تیار کی, اور ہر ساز و سامان کے ساتھ اس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف بھیجا, کیونکہ وہاں پر عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہونے کے اندیشے تھے. تو اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود افسری اور کمانڈر ان چیف تھے. اس لشکر کو لے کر جاتے ہیں, چونکہ یہ علاقے جسے حجر بھی کہا جاتا ہے, مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے, العلا کے یہ علاقے ہیں, یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے چونکہ بہت بڑا لشکر تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر لشکر کے پیچھے کے حصے میں ہوتے, سامنے دوسروں کو چھوڑتے. تو جب سامنے والے جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس جگہ پہنچ گئے جہاں صالح کی قوم علیہ السلام کی قوم ہوا کرتی تھی, اور اس جگہ جا کر پانی اٹھانے لگے جہاں پر اللہ کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے انہوں نے پانی اٹھایا, انہوں نے کھانے پکانے کے لیے ہانڈیاں چڑھا دی, اور اس جگہ بڑے آرام سے بڑھ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو کہا کہ اٹھو, کہاں بڑھ گئے ہو, اٹھو, یہ ایسی وادی ہے یہاں سے اگر کسی کو گزرنا ہے تو روتے ہوئے گزریں, اگر کسی کو یہاں سے گزرنا ہے تو روتے ہوئے گزریں, جو بھی ادھر گزرے گا اللہ کے اس عذاب کو یاد کریں, اگر رونا نہ آئے تو رونے کی ایکٹنگ کریں, پوری خشیت کے ساتھ اس وادی سے گزریں اللہ کے ڈر کو سینے میں لیتے ہوئے, کیونکہ یہاں پر جو عذاب آیا کچھ معمولی عذاب نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے, اللہ کی لعنت سے ڈرتے تھے, اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتے تھے. تو چونکہ یہاں پر عذاب آیا, وہ نشانیاں اس جگہ آج بھی موجود ہیں, وہاں کی ہوائیں ایک عجیب و غریب ہوائیں ہیں, پورا نقشہ ہی بدل گیا اس زمین کا, اتنا اللہ کا پھٹکار وہاں پر نازل ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ اٹھو, کہاں بڑھ گئے ہو, دیکھا کہ ہانڈیوں میں کھانا پکا, کہا کہ سٹو اسے, یہ عذاب والے جگہ یہاں کا کھانا ہم نہیں کھائیں گے. تو صحابہ نے ہانڈیوں کو سٹا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑی تیزی سے یہاں سے گزر جاؤ, یہاں کا پانی بھی نہیں پیئیں گے ہم, یہاں کا پانی بھی نہیں پیئیں گے. بعض لوگوں نے پی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا, کہا کہ نہیں پینا چاہیے, چلو آگے بڑھو. اور جب وادی سے گزر رہے تھے تو رات کا موقع آ گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو سب جاؤ اپنے اپنے ڈیروں میں سو جانا, کوئی رات میں اکیلا باہر نہیں نکلنا, سب اپنے اپنے خیموں میں لیٹ جائیں اور کوئی باہر نہیں نکلے گا, اگر کوئی باہر نکلے گا تو بڑی مشکل میں پڑ جائے گا. اتفاق یہ ہوا کہ 2 صحابہ بھول کر اپنے ڈیرے سے نکل جاتے ہیں, خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ بڑا ہی برا ہوتا ہے. ایسی ہوا آتی ہے کہ انہیں لے کر جا کر چٹان میں دے مارتی ہے, جس کے ذریعے سے ان کے سر پھٹ جاتے ہیں اور انہیں فوت ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے اس وادی کو چھوڑ دیتے ہیں, اور نصیحت کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ اللہ کا جو عذاب آتا ہے وہ ہمیشہ آدمی سوچتے رہے, اور اللہ کے عذاب کے تعلق سے امن میں نہ آئے. یہ نہ سوچیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا, ہم نے کیا غلطی کی, یہ سوچ غلط سوچ ہے. فلا یأمن من مکر اللہ الا القوم الخاسرون, اللہ کے امن, اللہ کے مکر سے, اللہ کے عذاب سے جو بھی قوم امن میں آتی ہے وہ خسارہ اٹھاتی ہے. تو عزیز ساتھیو, اس طریقے سے یہ صالح علیہ السلام کی قوم کو ختم کر دیا گیا. لیکن یہ واقعات عرب کے اشعار میں, عرب کی تاریخ میں, عربک لٹریچر میں آپ دیکھتے رہیں گے. تو اس واقعے سے ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت آپ کو اللہ دیتا ہے تو آپ اس نعمت کا حق ادا کریں. انہیں اللہ نے اونٹنی کی نعمت دی, ان لوگوں نے اونٹنی کی نعمت کو قدر نہیں کیا تو بڑا ہی برا ہوا ان کے ساتھ. تو جب بھی آپ پر اللہ کوئی نعمت نچھاور کرتا ہے, کوئی خاص چیز آپ کو آتی ہے, تو آپ اس کا حق ادا کریں اور ذکر و شکر میں آگے بڑھیں. جب بھی نعمت آتی ہے اللہ کے ہاں اور قریب ہوتے جائیں, فخر اور غرور نہ کریں, فخر اور غرور ہرگز نہ کریں. اور یہ معجزے ان چیزوں کا مطالبہ اللہ سے ہرگز نہ کریں.
اللہ نے آپ کو عمل میں رکھا ہے اور ہوشیار آدمی کے لیے ہر چیز معجزہ ہے. ہوشیار سمجھدار آدمی کے لیے ہر چیز معجزہ ہے. کیا یہ چٹیل زمین جس میں سے ہرا پودا جو نکل آتا ہے معجزہ نہیں ہے؟ چٹیل زمین ہے, وہاں سے ہرا پودا کیسے نکل آتا ہے؟ پانی پڑتا ہے, ہرا پودا نکل آتا ہے, اس کے بعد یہ بہت بڑے درخت میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور وہ درخت آپ کو پھل دیتا ہے جسے آپ کھاتے ہیں. یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اسی مٹی سے. یہ معجزہ نہیں ہے. یہ روزانہ جو آپ چاند, ستارے, سورج جو وقت مقرر پر پہنچتے ہیں اور ٹلتے ہیں, یہ معجزہ نہیں ہے. کس معجزے کے انتظار میں؟ آپ خود ایک معجزہ ہیں. یہ جو آنکھیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, اسے ساری دنیا مل کر بھی ایک آنکھ نہیں بنا سکتی, یاد رکھ لیجیے آپ. یہ جو دل آپ کا جو بھڑکتا ہے 72 مرتبہ ایک منٹ میں, کیا آپ بھڑکاتے ہیں اسے؟ کون بھڑکاتا ہے؟ یہ خون کا دوران جو جسم میں آپ کے چل رہا ہے, ان گنت نعمتیں. وہ فی انفسکم افلا تبصرون, اللہ کہتا ہے کیا تم اپنے اندر غور نہیں کرتے کتنے سارے معجزے رکھے ہوئے ہیں. تو عقل مند آدمی ہر چیز میں معجزہ دیکھتا ہے, ہر چیز اسے معجزہ نظر آتی ہے, ہر چیز میں اللہ کی تجلی, اللہ کی قدرت اسے نظر آتی ہے. اللہ اکبر. تو عزیز ساتھیوں, یہ چند باتیں تھی اور عبرت تھی جسے ہم کو صالح علیہ السلام کے اس واقعے سے حاصل کرنا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ایک اعلان بھی سن لیجئے. اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہو سکتا ہے رمضان ہو. اگر رمضان ہو تو یہ جو سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا ہے, ہم یہاں روکتے ہیں. ہم نے آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے واقعات ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ سن لی. اب آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا موقع, ان کا قصہ. تو میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ رمضان میں ہم ایک دوسرے موضوع پر گفتگو کریں گے, ایک نیا موضوع شروع کریں گے, اسی پر پورا رمضان انشاءاللہ بتائیں گے. اور جیسے رمضان ختم ہو جائے گا تو ہم پھر اس انبیاء علیہ السلام رسول کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے گفتگو شروع ہوگی انشاءاللہ. تو رمضان میں ایک مستقل موضوع پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی آئیں, آپ کے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آئیں, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور آپ کے آنے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل و دماغ کو اسلام کے لیے ملتوی کر دے. آمین یا رب العالمین.